میرے محترم دوستوں، حضور سے یہ محبت نہیں ہے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہو، پھر حضور کو ہم پریشانی بھی دیں، حضور کو تکلیف بھی دیں۔ ایک عالم بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک کراچی کے عالم ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب کے اندر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انہر لہو لہان تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سینہ انہر پر کس نے وار کیے کہ آپ کا سینہ مبارک لہو لہان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک جگہ وار ہو تو بتاؤ کہ فلاں جگہ وار ہوا ہے، ہر جگہ مجھ پر وار ہو رہے ہیں۔ فرمایا حضور بتاؤ تو صحیح کس طرح، کیا ہوا کہ آپ کا سینہ انہر لہو لہان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان میرا امتی اپنے چہرے پر اسطرہ چلاتا ہے، اس کے چہرے پر اسطرہ نہیں چلتا، روزے کے اندر محمد کے سینے پر خنجر چلتا ہے۔ پھر عاشق رسول بھی ہیں ہم، حضور کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، پھر حضور کے سینے اطہر پر ہم خنجر بھی چلاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، یہ عشق نہیں ہے، یہ حضور کے امتی ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ حضور کے امتی بھی ہوں، حضور کو اتنی بڑی تکلیف پہنچائے، یہ امتی نہیں کر سکتا۔ وہ محبوب کہ جب حضور کا وصال ہو رہا تھا، حضور کو جب اسرائیل حضور کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ہاں چلنا ہے، لیکن حضور کی جو کیفیت تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ حضور پر وفات کا لمحہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اسرائیل مجھے یہ بتا کہ جب میری امت کی تو روح نکالے گا، میری امت کو جب تو موت دے گا، کیا ان کو بھی تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جملہ اپنے دلوں پر لکھ کر رکھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اسرائیل میری امت کی، میری تمام امت کی تکلیفوں کو جمع کر لے اور آج کل محمد پر وہ تکلیف کا عالم طاری کر دے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری امتی کو یہ تکلیف ہو۔ وہ نبی جو اس امت کا اتنا غمخوار ہے، پھر آج کا مسلمان اس نبی کے سینے پر وار کر رہا ہے، پھر عاشق رسول بھی کہلاتا ہے۔ یہ عشق نہیں ہے نبی سے، یہ عشق نہیں ہے۔ وہ نبی جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت بھی یا ربی امتی، یا ربی امتی کہتے ہوئے آئے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو فرما رہے تھے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ وہ نبی اتنا غمخوار ہے اس امت کا، اور یہ امتی ہے کہ نبی کا کتنا غمخوار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہ عاشق رسول کہلانے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہ دعویٰ کرنے والا کہ محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، یہ دعویٰ آسان نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کیا صحابہ نے کیا، جب یہ دعویٰ کیا تو وہ اس دعوے پر پورے بھی اترے۔ گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیوی بچے لٹانے پڑے لٹا دیے، کاروبار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، لیکن محبت کا دعویٰ جب کیا تو اس کو پورا کر دیا۔ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور عاشق رسول ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کیا بلال نے کیا کہ عرب کی دھرتی ہے، ریتلی زمین
اوپر گرمی ہے، گرم ریت ہے، اس کو لٹا دیا گیا، اوپر بھاری پتھر رکھ دیا. پھر آقا پوچھتا ہے بتا کلمہ چھوڑتا ہے، محبت رسول کو چھوڑتا ہے، نبی کے دامن کو چھوڑتا ہے یا نہیں؟ قربان جاؤں اس بلال کی جوتیوں پر کہ جو کہہ رہا تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، جان کیا ہوتی ہے؟ محبت عشق کا جب دعویٰ کیا ہے تو اس کو پورا کر کے دکھا. وہ صحابہ تھے جنہوں نے جب عشق کا دعویٰ کیا تو انگاروں پر لیٹنا پڑا تو لیٹ گئے. تیل کے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا ان کو تو انہوں نے پرواہ نہیں کی. اپنے بچے اپنے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا. میرے محترم دوستوں، صحابہ کی زندگی کو پڑھو. جس طرح صحابہ نے عشق کیا محمد سے اس طرح عشق کرو. یہ ہمارے دعوے اس کو اصلی رنگ کے اندر، جیسے محبوب کسی کی ہر ادا پر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ ہے تو اسی طرح عشق کرو. کہ عاشق کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح میرا محبوب رہے میں اسی طرح رہوں، جس طرح اس کا لباس ہو میرا لباس بھی اسی طرح ہو، جس طرح اس کا چہرہ ہو میرا چہرہ بھی اس طرح ہو. میرے محترم دوستو، دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. وما علینا الا